بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما بعثت نبوی کے 4 سال بعد ماہ شوال میں پیدا ہوئیں۔ آپ کا نام والدین نے عائشہ رکھا۔ آپ کی والدہ کا اسم گرامی حضرت زینب یا ام رومان ہے اور والد محترم کا اسم گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ نے حمیرہ اور صدیقہ کے القابات پائے، مگر آپ کی کنیت ام عبداللہ تھی، جو کہ آپ نے اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر کے نام سے اختیار کی۔ آپ کے عالی مرتبت والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار دوست تھے۔ آپ کا تعلق قریش کے قبیلے تمیمی سے تھا۔ جب آپ پیدا ہوئیں تو اس وقت گھر میں عرفان و ہدایات کا دریا بہہ رہا تھا۔ آپ اس لحاظ سے بڑی خوش قسمت اور مبارک حال تھی کہ کبھی کانوں میں کفر و شرک کی آواز ہی نہیں پڑی۔ چنانچہ آپ فرماتی ہیں کہ جب میں نے اپنے والدین کو پہچانا تو ان کو مسلمان پایا۔ ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار دوست تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی نسبت پہلے ہی جبیر بن مطعم کے صاحبزادے سے ہو چکی تھی، لیکن انہوں نے اس وجہ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی ذات گرامی ان کے گھر میں اسلام پھیلانے کا باعث بن جائے گی، کیونکہ وہ مسلمان والدین کی لڑکی تھی۔ چنانچہ سن 10 نبوی کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کا عقد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بڑی سادہ تقریب میں ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک کم و بیش 6 سال تھی، مگر بعض مورخین نے 9 سال بھی لکھی ہے۔ ناظرین، آپ کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خود آپ کا نکاح پڑھایا۔ آپ نے خود فرمایا کہ مجھے اپنے نکاح کی خبر نہیں ہوئی۔ جب میرے والد نے مجھے باہر نکلنے سے روک دیا تو مجھے نکاح کا علم ہوا اور میں سمجھی کہ میں کسی دامن سے وابستہ ہو چکی ہوں۔ نکاح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 سال تک مکہ معظمہ میں رہے۔ سن 13 نبوی میں ہجرت کی تو صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے اور اہل و عیال کو مکے میں ہی چھوڑ گئے تھے۔ 9 سال کی عمر میں آپ کی رخصتی مدینہ منورہ میں آ کر ہوئی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور بیوی کے صرف 9 سال ہی رہی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 18 برس کی تھی۔ ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ساری زندگی بے وگی میں ہی گزاری، مگر اسلام کی خدمت کرنے میں کسی قسم کا دقیقہ فروغاشت نہ کیا۔ نکاح کے وقت آپ کا حق مہر 500 دینار مقرر ہوا تھا۔ آپ واحد زوجہ محترمات تھیں جو کہ کنواری تھی۔ ان کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور کنواری خاتون سے نکاح نہ کیا تھا۔ آپ کے نکاح کے بعد ولیمے میں صرف دودھ کا ایک پیالہ پیش کیا گیا، جبکہ کھانے کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کا نکاح مکہ معظمہ میں ہی ہو گیا تھا، مگر ان کی رخصتی ماہ شوال میں نکاح کے 3 سال بعد ہوئی تھی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 9 سال یا 10 سال کی تھی۔ آپ کا حق مہر 500 دینار مقرر ہوا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان فرماتی ہیں کہ جب میں مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آئے تھے، میرے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق نے مدینہ طیبہ کے ایک محلے میں قیام فرمایا۔ آپ فرماتی ہیں کہ جس روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیت اطہر میں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انصار کے لوگوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی۔ والدہ مائدہ نے میرے بالوں میں کنگھی کی ہوئی تھی، سر میں مانگ نکالی ہوئی تھی، منہ دھلایا ہوا تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر اس وقت تیز تیز چلنے کے بعد میرا سانس پھولا ہوا تھا، اس لیے سانس لینے کے لیے رکنے کے بعد وہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک کا لے کر داخل ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر جلوہ افروز تھے۔ والدہ محترمہ نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں بٹھایا اور عرض کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی زوجہ محترمہ ہیں۔ خدا تعالیٰ ان میں آپ کی وجہ سے اور آپ کی وجہ سے ان میں برکت عطا فرمائے۔
اس کے بعد تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ یہ چاشت کا وقت تھا۔ عزیز دوستو، کفار مکہ مسلمانوں کو بہت اذیتیں دیتے تھے اور مختلف طریقوں سے ان پر مظالم بھی کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے مسلمانوں کو ہجرت حبشہ کا حکم دیا، پھر مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا تو مسلمان مدینے کی طرف ہجرت کرتے جا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی مدینہ کی طرف ہجرت کا خیال تھا، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روکے رکھا، اور آخر کار وہ وقت آ گیا جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے۔ دونوں کو اہل و عیال مکہ میں ہی تھے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر انہوں نے اپنے اہل و عیال کو مکہ معظمہ میں بلانے کا انتظام فرمایا، جس کی صورت یوں ہوئی کہ حضرت زین بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کو دو اونٹ اور 500 دینار دے کر مکہ بھیجا تاکہ دونوں کے گھر والوں کو لے آئیں۔ چنانچہ وہ دونوں مکے پہنچے اور راستے سے ان حضرات نے 3 اونٹ خرید لیے۔ جب وہ مکہ میں داخل ہوئے تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی۔ وہ اس وقت ہجرت کا ارادہ کر چکے تھے اور ہجرت کے لیے تیار تھے۔ چنانچہ یہ قافلہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا، جس میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بچہ رسالہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بیوی ام ایمن، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں یعنی حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ حضرت ام رومان اور حضرت عائشہ صدیقہ کی بہن حضرت اسمہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب یہ قافلہ مدینہ منورہ پہنچا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے آس پاس اپنے اہل و عیال کے لیے الگ الگ حجرے بنوا رہے تھے۔ حضرت سودا، حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کو انہی حجروں میں رکوایا گیا، مگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ اپنی ماں کے ساتھ ہی رک گئی۔ اس کے چند ماہ بعد ماہ شوال میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی ہوئی۔ ناظرین، حضرت عائشہ کی ماہ شوال میں رخصتی ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے صرف 9 ہی سال گزارے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، مگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس 9 سالہ زندگی میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوب علم حاصل کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام پوری طرح ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے علم کو بڑھاتی رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی ان کو علوم سے بہرور فرماتے اور ان کا خیال فرماتے۔ حضرت امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں اور ان کے علاوہ باقی تمام عورتوں کا علم جمع کیا جائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا علم ان سے بڑا ہوا رہے گا۔ حضرت مسروق تابعی فرماتے ہیں، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاص شاگرد تھے، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکابر صحابہ کو دیکھا جو عمر میں بڑے ہوئے تھے، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرائض کے بارے میں معلومات حاصل کیا کرتے تھے۔ تو یہ تھی حضرت عائشہ کی زندگی کا واقعہ۔ امید ہے کہ آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو واقعہ پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔